السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر خدمت ہے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے فلاحی ادارے اور ان کا کام۔ ناظرین، جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا اس سے معاشرے کی تشکیل بڑی لازمی ہوگی۔ اس کو ہر جگہ پہ ایک انسان کی ضرورت پڑی، اس سے ایک معاشرہ تشکیل پایا۔ اس معاشرے نے دنیا میں ایک سوشل اینیمل کا انسان کو بنا دیا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور جب تک یہ سوشل اینیمل کام کرتا رہے گا معاشرے بنتے رہیں گے، تہذیبیں بنتی رہیں گی۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو تہذیبیں بھی ختم اور کسی کا نام بھی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ایسی ضرورت ہے کہ ہر فرد کو، چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو، اسے دوسرے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں فلاحی ادارے ہمارے کام کرتے ہیں، جس کو کسی کو کسی قسم کی ضرورت ہے، مالی، جانی، بلڈ کی، کوئی بھی ضرورت ہے، وہ انسان دوسروں سے پوری کرتا ہے۔ اور جب تک معاشرہ ایک اچھا تشکیل دیا جاتا ہے یا ہوتا ہے تو یہ ضرورتیں تبھی پوری ہوتی ہیں۔ اگر معاشرے میں بے حسی آ جائے، ایک دوسرے کی جیب کاٹنی ہو، ایک دوسرے کا گردن کاٹنی پڑ جائے، تو پھر معاشرے تشکیل نہیں دیتے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان محمد حسین نعت صاحب ہیں، جو کہ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اس وقت یہ پریزیڈنٹ ہیں چودھری محمد حسین نعت ٹرسٹ کے، جو ان کے والد صاحب کے نام سے ہے، اور یہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ فلاحی کاموں میں ان کا بڑھ چڑھ کے حصہ ہے، نہ صرف یہ ذاتی طور پہ بلکہ افرادی طور پہ اور اپنے خاندان کے حوالے سے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ پریزیڈنٹ ہیں چودھری محمد حسین نعت میموریل لائنز کلب کے، اس کے بھی یہ بڑی خدمات دے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا سبق دے رہے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ لوگوں کو ہاتھ ملانا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ نعت صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ آج ہم آپ سے کچھ باتیں سیکھیں گے، کریں گے، اپنے ناظرین کے لیے، اپنے عوام کے لیے۔ اب ہمیں بتائیے کہ یہ محمد حسین نعت جو ٹرسٹ ہے، یہ کب سے کام کر رہا ہے، اس کا خیال کیسے آیا؟ اچھا جی، میں خود الشفا آئی ٹرسٹ کے اندر جاب کرتا تھا، تو وہاں سے جنرل جاندار صاحب ہوتے تھے، میں ان سے امپریس ہو کے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب 2008 میں، تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے لیے، کیونکہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ فلاحی کام کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ان کا نام، کیونکہ ان کا نام زندہ رکھا جائے اور ان کو آگے لے کر چلا جائے۔ تو 2010 میں نے یہ ٹرسٹ بنایا، اس کو رجسٹرڈ کرایا ادھر اسلام آباد میں۔ تو اس کے بعد میرا یہ ویژن تھا کہ میں بھی ایک آئی ہاسپٹل بناؤں اور اپنے والد صاحب کا نام اس میں روشن کروں اور غریب لوگوں کی خدمت کروں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اگر آپ نے اولاد ایسی تیار کی ہے جو آپ کی قبر کے بھی سہارا بنے، جو یہاں سے جو کام کرے گا اس کا صلہ وہاں پہ ملے گا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی ہے اور ان کی تبلیغ بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں نعت صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم نے والد صاحب کا نام زندہ رکھنے کے لیے، دنیاوی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان مر جاتا ہے، لیکن انسان ان کاموں سے امر ہو جاتا ہے۔ محمد حسین نعت صاحب، اب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ راشد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا کیا کام کریں اور کن کن این جی او کے ساتھ کام کریں؟ اس وقت ہم سب سے زیادہ کام ہم آئی کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہمارے 2 ہاسپٹل چل رہے ہیں، ایک اسلام آباد میں G8 مرکز میں چل رہا ہے اور ایک کھنا پول راول پنڈی کے اندر چل رہا ہے، ماشاءاللہ، جس کے اندر روزانہ جو اسلام آباد میں ہے اس میں تقریباً 100 پیشنٹ کو ہم ڈیلی فری چیک کرتے ہیں، ان کو فری دوائیاں دیتے ہیں، ان کو اینکے دیتے ہیں، جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ہم بالکل فری آپریشن کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح کھنا پل میں جو ہمارا برانچ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 150 پیشنٹ ڈیلی وہاں پہ کرتا ہے، تو ان کو بھی ٹوٹلی ہم فری چیک کرتے ہیں۔ کوئی اس میں زکوٰۃ فارم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر زکوٰۃ فارم کے آپ آگے وہاں پہ فری چیک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ہم جو کام کر رہے ہیں، لائنز کلب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی او پی ڈی بڑی اچھی ہے، مجھے 100 سے 150 پیشنٹ ڈیلی آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس طرح کی فنڈنگ کیسے ارینج کرتے ہیں، یا آپ خود سے اپنے بیئر کرتے ہیں سارے ایکسپینڈیچر؟ یہ سارے اللہ کا شکر ہے، لاکھ کہ ہم سارے اپنے طور پہ خود ہی کام کر رہے ہیں، ہم آپس میں بھائی ہم مل کے اس کو چلا رہے ہیں، کوئی ہماری فنڈنگ نہیں ہے، لیکن ہم لائنز کلب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو لائنز کلب میں آپ کی اس وقت حیثیت کیا ہے اور کیا کیا کام ابھی تک آپ نے کیے ہیں، کہاں کہاں پہ کیمپ لگائے ہیں؟
لائنس کلب میں میں ایز اے چارٹر پریزیڈنٹ تھا. میں نے اپنے والد صاحب کے نام کا ہی لائنس کلب کے اندر بھی ایک کلب بنایا جس کا نام ہم نے رکھا چودھری محمد حسین نعت میموریل لائنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو اسی کا میں اب اس سال میں اس کا دوبارہ پریزیڈنٹ بھی بنا. ماشاءاللہ. تو اس میں ہم نے بہت سارے کیمپ لگائے ہیں. اس میں راولا کوٹ میں لگائے ہیں ہم نے, باغ آزاد کشمیر میں لگائے ہیں, پنڈی میں لگائے ہیں, گجرانوالہ میں لگائے ہیں, وزیر آباد میں لگائے ہیں. تو بہت سارے تقریباً سارے ہم نے گجرہاں میں لگائے ہیں, ادھر سرائے ہربوزہ میں لگائے ہیں, اکوڑا ہٹک میں لگائے ہیں. اس طرح ہم نے بہت ساری جگہ, یعنی جہاں پہ کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم کیمپ کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اپنا ساز و سامان لے کے. جی بالکل ہم پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے اسلام آباد کے 40 مدارس ہم نے ابھی اسکرین کیے ہیں ماشاءاللہ. تو ان تمام بچوں کو ہم نے فری اینکیج پرووائڈ کیے ہیں اور ان کو ہم نے ان کے ہر مدرسے کے اندر جا کے ان کو چیک کیا ہے, فری چیک کیا ہے ان کو. یعنی ان کو فری چیک بھی کیا ہے, ان کو ڈراپس بھی دیے ہیں, ان کو گلاسز بھی دیے ہیں. جی بالکل ان کا ہم نے گلاسز. بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک آپ نے لفظ بولا ابھی چارٹرڈ پریزیڈنٹ, یہ ہمارے ناظرین میں بتائیے گا کہ کسی بھی کلب کا جو ایک تو پریزیڈنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ چارٹرڈ پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ چارٹر پریزیڈنٹ یہ ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم لائنس کلب ہم بناتے ہیں, 20 بندے مل کے ایک کلب کو چارٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فرسٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو چارٹر پریزیڈنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ میں اس کا چودھری محمد حسین نعت میموریل لائنس کلب کا میں ایک چارٹر پریزیڈنٹ بھی ہوں جو تھرو آؤٹ یہ اس کے ساتھ ڈیزگنیشن رہتا ہے. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا اور اللہ کرے ہم سب کو یہ توفیق اللہ پاک عطا کرے. لیکن آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاسپٹل میں اس وقت کیا کیا سہولتیں موجود ہیں اور کون کون سے ڈسپلن آپ مینیج کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاسپٹل میں سب سے پہلے پیشنٹ جو آئے گا, جتنے بھی آئے ہیں, اس کو کسی زکوٰۃ فارم کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آ کے کوئی بھی پیشنٹ آ کے ڈائریکٹ فری آف کاسٹ وہاں پہ چیک کروا سکتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس کو ہم میڈیسن دیتے, چیک اپ کرنے کے بعد اس کو ہم جو بھی ڈاکٹر ہمارے ادھر وہاں پہ ہیں ایڈوائز کرتے ہیں, اس کو اس کا لیب ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ لیب ٹیسٹ کی وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اگر اس کو میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں تو میڈیسن کی فیسلٹی وہاں پر اویلیبل ہے. اگر اس کو اینک ایڈوائز کرتے ہیں تو اینک کی فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہو. اس کو فری اینک دی جا سکے. اور اس کے بعد اگر اس کو سرجری کی ضرورت ہے تو فردن ہم سرجری بھی اس کی وہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سرجری کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. جی بالکل ٹوٹلی. ابھی ہم نے جسٹ کیمپ لگایا تھا باغ راولا کوٹ میں, تو ابھی ہم نے 200 پیشنٹ کا فری آف کاسٹ ان کی آپریشن کیے اور ان کو جو میڈیسن ہے 1300 پیشنٹ کو ہم نے وہاں پہ اسکرین کیا ہے. اس میں سے 200 پیشنٹ کے ہم نے فری سرجری کی ہے. بالکل ٹھیک. ان کو وہاں پہ کشمیر سے لا کے یہاں پہ اسلام آباد میں سرجری کی. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے اندر ورکنگ ساری چلتی ہے, آپ کے پاس بیڈ بھی ہیں, یعنی بیڈ ہاسپٹل بھی ہے یہ؟ نہیں, اس میں آئی میں بیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دن اگر آپریشن ہوگا تو ایک دن تو ریسٹ کرے گا بندہ؟ نہیں, اس کو ہم آفٹر 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں کیونکہ لیٹسٹ سرجری ہو رہی ہے, فیکو سرجری ہو رہی ہے, تو اس میں پیشنٹ کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں. راشد نعت صاحب آپ کیمرے کی طرف دیکھیں, ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ آپریشن کا نام اتنا, جیسے آپ نے بتایا کہ 1 گھنٹے بعد وہ اپنی لائف شروع کر دیتا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل, آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, چودھری محمد حسین نعت ٹرسٹ ہاسپٹل میں آ سکتے ہیں. وہاں پہ فیکو سرجری ہو رہی ہے اور اسمال انسیژن ہے, بالکل چھوٹا سا جو کٹ لگاتے ہیں اس کے, جس کے تھرو لینز ہم ڈالتے ہیں. تو باقی ساری لیزر سے سرجری ہوتی ہے. اس میں 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنی لائف دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں اب یہ بھی نہیں رہا کہ گرمیوں میں نہیں کرانا تو سردیوں میں نہیں کرانا, آپ جب مرضی آ کے سرجری کروا سکتے ہیں, تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اور ہمارے پاس پروفیسر سرجن صاحب ہیں, جو پروفیسر ڈاکٹر عبد المنیم صاحب ہیں, جو پاکستان کے بیسٹ سرجن ہیں. ابھی تک تقریباً 28,000 سرجری کر چکے ہیں وہ. بالکل ٹھیک. تو بہت اچھی سرجری کرتے ہیں, تو آپ اینی ٹائم آ کے ہم سے سرجری کروا سکتے ہیں. ناظرین یہ باتیں میں نے اس لیے راشد صاحب کے منہ سے کہلوائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. بڑا مائنر سا ٹچ ہوتا ہے اور ٹک ہوتا ہے, اور یہ بھی لیزر سے کرتے ہیں. اس میں ذرا سے بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہائے آپ نے آپریشن کرنا ہے یا 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے بالکل پیرالائز ہوں گے. ناظرین اس لیے یہ ہم پروم کرتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچے, آپ ہماری باتوں سے فائدہ اٹھائیں. ناظرین بلا جھجک آپ ان کے ہاسپٹل سے رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے ہوگا. جیسے آپ کے گھر والے بھی آپ کو نہیں سنبھالتے, اس طرح ان کا اسٹاف مینیج کرتا ہے, اور ایک اچھا آپریشن اچھے پیسوں کے بغیر
یہ دیکھیں میں دوبارہ کہہ دوں کہ پیسوں کے بغیر آپ آپریشن کریں گے، یہ وری نہ کریں کہ آپ کے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے آپ علاج کریں گے. تو کائنڈلی اپنے بہت کم وقت کے لیے آپ تھوڑا وقت اپنی جان کو بھی دیں، اپنی ذات کو بھی دیں، تاکہ آپ کا اچھا آپریشن ہو سکے اور آپ دنیا کے رنگ اور اس کی بہاروں سے لطف اندوز ہو سکیں. ناظرین میں ابھی بات جاری رکھتا ہوں. راشد یہ بتائیں کہ کوئی بندہ لائن کلب کا ممبر بننا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لائن کلب کا ممبر بننے کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، لائنس کلب کی ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے. تو وہ کسی بھی اپنے نزدیکی کلب کو لائنس کلب کی ویب سائٹ سے سرچ کر سکتا ہے. جس شہر میں ہے لائنس کلب کی ویب سائٹ کے اوپر جائے تو وہاں پہ لکھے نیئرسٹ لائنس کلب کون سا ہے، تو اس کے اوپر نیئرسٹ لائنس کلب کا وہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس لائنس کلب کے پاس چلا جائے اور وہاں پہ جا کے ان کی میٹنگ اٹینڈ کرے، 2-3 میٹنگ اٹینڈ کرے، تو اس کے بعد وہ اس کلب کا ممبر بن سکتا ہے. راج صاحب میرا خیال ہے اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، چونکہ وہ لازمی ہر بندے کے پاس. اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ جیسے وہ سائٹ کھولیں گے تو وہاں پہ آ جائے گا کہ وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ ڈائریکٹلی جا کے بات کر سکتے ہیں یا کسی فرد ممبر کے حوالے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. راج صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کلب کب وجود میں آیا تھا اور اس وقت دنیا میں کیا کیا کام کر رہی ہے ہنگر پہ؟ لائنس کلب جو ہے وہ 2017 کو 1917 کو وجود میں آیا تھا. ہاں جی، امریکہ میں میلون جونز نے ان کو بنایا تھا. تو لائنس کلب بہت سارے سائٹ پہ کام کر رہا ہے، ہنگر پہ کام کر رہا ہے، اس پہ وی این پہ کام کر رہا ہے، پھر ڈیزاسٹر کے اوپر کام کر رہا ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بڑی مشہور ہیں ہماری نیلوفر بختیار صاحبہ، جو ہماری انٹرنیشنل پریزیڈنٹ ہیں، اور بلکہ پوری دنیا میں پہلی انٹرنیشنل پریزیڈنٹ وومن جو اعزاز بھی ان کے پاس ہے، پاکستان کی نیلوفر بختیار صاحبہ کے پاس. ماشاء اللہ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کاف لیگ میں ہیں اور انہوں نے وزارتوں میں بڑا اچھا کام کیا اور ایک حوصلہ دیا ہے وومن امپاورمنٹ کو. جی وہ بھی پی ٹی آئی میں ابھی آ گئی ہیں. اسی طرح گورنر ہوتا ہے ہمارا تو ڈاکٹر مسعود غنی صاحب، ادھر ہم اسلام آباد میں ہیں. تو یہ آپ کا ریجن کیا کہلاتا ہے؟ کون سا آپ کا یہ N2 ہے؟ N2 ریجن کہلاتا ہے ہمارا، 305 N2 کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 305 N2 پاکستان اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی گورنر جو ہے ڈاکٹر مسعود غنی صاحب. اور اس کا ایریا کہاں سے کہاں تک ہے؟ جیلم سے لے کے یا سیالکوٹ سے لے کے؟ سیالکوٹ سے لے کے، بلکہ سیالکوٹ ہے، اس میں گجرانوالہ ہے، اور جیلم، راولپنڈی، پشاور اور بلوچستان اس میں شامل ہے. بالکل. اچھا بلوچستان اس میں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کوئی بندہ کیمپ لگانا چاہے تو اپروچ آپ کو کرے گا یا آپ اس سے کیا چاہیں گے، آپ اس کو کیا دیں گے؟ کوئی بھی بندہ کیمپ لگانا چاہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور چودھری محمد حسین ناتھ ٹرسٹ G8 ہاسپٹل سے کر سکتا ہے. آپ کو کوئی بھی چیز، اپنا نمبر بھی اگر بتا دیں ہمارے ناظرین کو. میرا نمبر ہے 030095674415. اور اسی پہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہے؟ جی اسی پہ واٹس ایپ بھی ہے. تو آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیمپ لگانے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جسٹ ہمیں 2 روم پرووائڈ کریں، ہمیں کھانا بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں. ہم آپ کے پاس آئیں گے، وہاں پہ کیمپ لگائیں گے، وہاں پہ فری میڈیسن دیں گے، فری اینکیں دیں گے، ہم فری چیک اپ کریں گے، اور ہمارا سٹاف آپ کے پورا ادھر لوگوں کو پراپر ان کو چیک کر کے، جس کو سرجری کی ضرورت ہے ان کو ہم واپس ہاسپٹل بھی لے کر آئیں گے. تو اس کی سرجری کر کے اس کو کھانا بھی ہم دیں گے اور پھر اس کو ہم واپس بھی چھوڑ دیں گے. یعنی میں اپنے لفظوں میں بتا دوں کہ جب بھی کسی کو کسی جگہ ضرورت ہو، یہ نہیں کہ غریب بندے اپروچ کے، اچھے بندے جو متوسط طبقے سے زیادہ اچھی ورکنگ کرتے ہیں وہ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ آئیں ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری جونی کونسل میں آ کے کیمپ لگائیں. کھانا ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کھانا آپ نے پرووائڈ کرنا، کوئی اتنا بھاری کھانا نہیں ہوتا. یہ 1 ڈش کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کھلائیں گے تو، ورنہ یہ اپنا انتظام خود کر کے آتے ہیں. لیکن مہمانداری کا تقاضا ہے کہ آپ کھانا آپ دیں گے، جگہ آپ دیں گے، چونکہ یہ جگہ آپ نے مینیج کرنی ہے. اپنی حویلی ہو، کوئی اسکول ہو سرکاری، کوئی جگہ مناسب جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو سکیں اور وہاں پہ ٹیسٹ ہو سکیں. اور یہ A to Z یہ کیمپ آپ کا 1 دن کا لگائیں گے، لیکن اس کے پیچھے 6 مہینے کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے کیمپ لگا کے جو سرجری کے پیشنٹ ان کو بلائیں گے، ان کا علاج کریں گے ہر طریقے سے، نہ صرف آنکھوں کے حوالے سے، باقی بھی جو آپ کو خدمت اور مدد کی ضرورت ہوگی یہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اچھا آپ کے جو گورنر ہوتا ہے اس کا کیا ورکنگ ہوتی ہے؟
پہلے آپ اپنا بتائیں کہ پریزیڈنٹ کے اختیار میں کیا ہوتا ہے اور آپ کا گورنر کیا کرتا ہے؟ جی پریزیڈنٹ جو کسی بھی کلب کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے کلب کو لے کر چلے. وہ اپنے کلب کی ہر مہینے میں 2-3 ایکٹیویٹیز کرے. ایکٹیویٹیز مطلب آئی کیمپ لگائے, ٹھیک ہے, کوئی ہنگر کے لیے کوئی لوگوں میں چیزیں بانٹے, کوئی بلڈ کیمپ لگا لے, کوئی بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا لے, ٹھیک ہے, کوئی ایجوکیشن کے لیے وہ بچوں کو بکس دے, ان کو کوئی سپورٹ کرے. تو اس طرح مختلف کوئی ڈیزاسٹر آ گیا ہے تو اس میں فوری طور پہ وہ رسپانس کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور اپنے ممبرز کو وہ موٹیویٹ کرے اور ممبرشپ گروتھ کو انکریز کرے. اس میں کوئی جینڈرز کی کوئی میل فیمیل, کوئی بچے بوڑھے سارے شامل ہو سکتے ہیں یا اس میں کوئی سب شامل ہو سکتے ہیں, بچے بوڑھے سارے اس میں شامل ہو. کوئی بچوں کے لیے بھی علیحدہ کلب ہے چونکہ بچے بچوں کے لیے لیو کلب ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک تو ہے, وہ لیو کلب کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ناظرین یہ بھی بتائیے کہ اس وقت یہ کتنے ملکوں میں ہے اور اس وقت کی کم از کم جو ممبرشپ ہے وہ کتنی ہے؟ لائنز کلب اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ممبرشپ کے حوالے سے. تو اس کا 14 لاکھ پلس ممبر ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہے 210 کنٹریز میں اس وقت اس کے ممبر. حالانکہ جو یو این ہے وہ میرے 196 کنٹری میں. تو اس کے تمام پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں. چونکہ کنونشن میں دیکھیں ان کا جو انٹرنیشنل کنونشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پریڈ ہوتی ہے ان کی کنٹریز پریڈ ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں تمام کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں خود جاپان میں پارٹیسپیٹ کر کے آیا ہوں. آپ نے کہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی میں نے جاپان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, میں نے ملان اٹلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اسامی فورم ان کا ہوا تھا سری لنکا میں, تو وہاں پہ بھی میں نے پارٹیسپیٹ کر کے آیا ہوں. ماشاء. تو انٹرنیشنل جو کنونشن ہوتا ہے اس میں کیا سیکھتے ہیں اور کیا سیکھا آپ نے؟ اس میں یہ ایک تو آپ کے کنٹری کی جو پراؤڈ فیل بندے کو ہوتا ہے وہ اپنے کنٹری کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ایسے ہی, اور پھر آپ کا ایک جھنڈا لے کے ایک پوری ٹیم آپ کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, آپ بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی تمام ریلیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں. مطلب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھتا ہے تو ویژن بھی بڑھتا ہے اور کام بھی بڑھتا ہے. یس بالکل بالکل صحیح. اب اسی طرح گورنر کا کیا آپ کا ایک ہوتا ہے ورکنگ؟ ہاں جی, گورنر صاحب جتنے بھی ان کے اندر کلب ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے جو ڈاکٹر مسعود غنی صاحب ہیں ان کے اندر تقریباً 100 کلب کے قریب ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. وہ ان 100 کلبس کے پریزیڈنٹ سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں. پھر انہوں نے اس کے اندر ٹریرار بنائے ہوتے ہیں, ریجن چیئر پرسن ہوتے ہیں, زون چیئر پرسن ہوتے ہیں. تو وہ مطلب یہ مختلف لیول ہیں آپ کی ترقی کے لیول ہیں. پریزیڈنٹ کے بعد زون چیئر پرسن آتا ہے, زون چیئر پرسن کے بعد ریجن چیئر پرسن آتا ہے, اس کے بعد سیکرٹری جنرل آتا ہے, اور پھر گورنر آتے ہیں. بالکل. تو گورنر صاحب ان سب کو پھر وہ مینیج کرتے ہیں. پھر ان کے فنڈز ان کو ریلیز کروا کے دینا, ان کو ڈونیشن دلوانا, ان سے کیمپ لگوانا مختلف جگہ پہ, جو سب کو موٹیویٹ رکھنا کہ پورے سارے کلبس کو کہ وہ مختلف جگہ پہ ایکٹیویٹیز کریں کوئی بھی. بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک فرق کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے, پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں, تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں, اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید, شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب, مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 0333192343. اتنے سالوں بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا. وقت رک سا گیا تھا جیسے. نہ تب کوئی اسکول تھا اور نہ ہی اس وقت جب میں واپس بحرین میں اپنے گاؤں نجوی میں رہنے گئی. کسی کو تو کوشش کرنی تھی اور میری کوشش کو سب نے سراہا.
और फिर USAID ने मेरा हाथ थामा। एक बेटी से टीचर और फिर टीचर से काउंसलर बनना अब हर बच्ची को बैरेन में हिम्मत देता है। जब इरादा, मेहनत और सच्चे साथी हों तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती। अपने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आओ कर दिखाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो फलाई काम करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं और अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उनसे कुछ सीखें और यकीनन जब आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो आपके लिए और भी काम के मौके ढूंढेंगे, आपकी खिदमत के मौके ढूंढेंगे। जैसे कि राशिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले से, और यकीनन वो काम है कि हर गरीब आदमी अपनी दवाई, अपना ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंसानी हमदर्दी के लिए बहुत बड़ा काम है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना के दोबारा राशिद साहब के जाता हूँ। हमने एक कैंप लगाया बरी इमाम में, तो एक खातून को हमने जब ऐनकें दी ना, वो कई साल से बेचारी ना ब्लाइंड थी, जब जैसे उसने लगाया अपने बच्चों को देखा, आप उसकी खुशी का, रूहानी एहसास का महसूस नहीं कर सकते कि उसको कितनी खुशी थी। ऐसे ही आपके घर में बूढ़े होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे जो देख नहीं सकते होंगे सही तरीके के साथ, अगर आप उनको इनके हॉस्पिटल का विज़िट कराएंगे, यकीनन इस तरह के अदारे आपके लिए बहुत खिदमत करते हैं और इनको आपने अप्रिशिएट करना। पैसे बेशक ना दें, लेकिन आपने इनको अप्रिशिएट करना। राज साहब ये बताइए कि जो क्लब होता है आपका, ये गवर्नर जो होता है, ये पाकिस्तान के अंदर क्या इसकी वर्किंग है और कितने गवर्नर हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर 3 गवर्नर है। ठीक है। एक कराची में होता है, एक फैसलाबाद में है और एक इस्लामाबाद में है। काम सबका एक ही है, खिदमत? काम सबका एक ही है कि लोगों की खिदमत करनी है। ठीक है, पहला जो काम है वो लोगों की खिदमत करना है। ठीक है, और अपने इस अदारे को आगे लेकर जाना। ठीक, इसका तरीका कार क्या होता है? ये 1 साल के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, कैसे चुनाव होता है? हर गवर्नर जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, तो इसके लिए इलेक्शन होते हैं इसके अंदर, लायंस क्लब के अंदर, तो वो इलेक्शन से वो आते हैं इस तरह। इसमें एक चार्टर्ड नाइट भी होती है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र हमारे नाज़रीन को बताएं, कैसी होती है? सुना बड़ा उसके अंदर एंटरटेनमेंट होती है। जी, चार्टर नाइट ये होती है कि कोई भी क्लब चार्टर होता है, तो मतलब पहली दफ़ा वो बनता है 20 बंदों के साथ या 30 बंदों के साथ जो क्लब बनाते हैं, कम से कम 20 बंदे होने चाहिए। कम से कम 20 बंदे होने चाहिए। तो वो उसके बाद फिर जब उसका चार्टर वहाँ से आता है, यूएसए से उसका चार्टर। अच्छा, ये चार्टर यूएसए से आता है? जी, चार्टर यूएसए से हेडक्वार्टर से आता है। उसके साथ पिन होती हैं, ये जिस तरह ये दिखाएगा जरा नाज़रीन को। ये देखिए, ये मेरे प्रेसिडेंट की पिन है, तो वो ये पिन लगी हुई है, तो इस तरह वो पहचाना जाता है ये प्रेसिडेंट है, इसको काम करना है। जी, हर प्रेसिडेंट जो होता है वो और गवर्नर जो होता है वो अपनी एक पिन लेकर आता है। ठीक है, तो जो तमाम अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है हर साल। इस तरह जब आप इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाते हैं तो वहाँ के गवर्नर, वहाँ के प्रेसिडेंट आपको पिनें ऑफर करते हैं? यस, वहाँ पे सारे गवर्नर अपनी वो पिन से लेके आ रहे थे, बल्कि बड़ा मज़ा आता है, लोग आपसे पिन एक्सचेंज कर रहे हैं। बड़ी बात है कि भाई मेरे साथ आप अपनी पिन दें, मैं आपको अपनी पिन देता हूँ। बिल्कुल सही। तो वो हम ज़्यादा सी पिनें लेकर जाते हैं, झंडे ज़्यादा लेके जाते हैं, झंडे एक्सचेंज होते हैं, तो वो लोग बड़े हैप्पी होते हैं, आपस में झंडे एक्सचेंज करते हैं, इकट्ठे के झंडे कर रहे होते हैं, सब कंट्रीज़ के अलग झंडे कर रहे होते हैं। इस आप चार्टर नाइट की बात कर रहे थे, कैसी होती है वो? जी, चार्टर नाइट जी होती है, जब वहाँ से वो आता है तो फिर हम चार्टर नाइट में अपने तमाम करीबी क्लब्स को बुलाते हैं। मेन जो लायंस क्लब के मेंबर्स होते हैं, पीडीजीज होते हैं, डीजीज होते हैं, ठीक है, उन सबको बुलाते हैं। और दूसरे भी आ सकते हैं इसमें, मेंबर जो नहीं है उनको भी अट्रैक्ट करते हैं? जी, उनको भी कर सकते हैं ताकि न्यू मेंबरशिप आपकी बढ़ सके। हाँ जी, तो वो उसमें फिर हम सबको बुलाते हैं अपनी वो एक तो वो चार्टर की खुशी में वो सारे क्लब्स उनको मुबारकबाद देते हैं, और उसके बाद फिर चार्टर नाइट होती है, मतलब उसमें वो खाना शाना होता है, कोई म्यूजिक होता है, कोई एंटरटेनमेंट होती है। जी, फुल एंटरटेनमेंट होती है, खाना होता है, यानी वो अनफॉरगेटेबल होती है। जी, अनफॉरगेटेबल होती है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। हाँ, कोई बहुत क्लब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, ये तो हम साथ साथ बता रहे कि लायन क्लब की अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, और ये लोग क्या काम करें। ये जो आपने देखा कि चौधरी मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट ये जो बना, ये भी इसी लायन क्लब की एक तहरीक थी कि कुछ काम किया जाए, और लायन क्लब के साथ मिलकर फिर आप और अच्छा काम करते हैं। चूँकि आप अकेले होते हैं और क्लब के अंदर 20 बंदे कम से कम होते हैं, और पूरा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होता है पूरी दुनिया आपके साथ होती है, और जहाँ कहीं से आपको वर्किंग मिलती है या वर्किंग आप करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलने, आपका विजन बहुत बढ़ जाता है। चौधरी राशिद साहब, अब हमें ये बताइए कि इस वक्त आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है?
ہمارے ہاسپٹل کے اندر آئی کے حوالے سے تو ایک سائیکلوپلیجک ریفریکشن جو ہوتی ہے، جو خاص طور پہ بچوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بایومیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں لینس کا نمبر نکالتے ہیں، وہ وہاں پہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ایک ہم یگ لیزر ہوتا ہے جو کامن ہے اس کے اندر، وہ یگ لیزر جو وہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیب ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں ہم. تو لیب ٹیسٹ میں جو ہمارے پاس ایل ایف ٹیز آتے ہیں، بلڈ سی پی ٹیسٹ ہوتا ہے، آر ایف ٹیز ہوتا ہے، لپڈ پروفائل. ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایل ایف ٹیز ہوتے ہیں، آر ایف ٹی ہوتا ہے، لپڈ پروفائل ہوتا ہے، شوگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسپیشل کیمسٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ٹارچ پروفائل آتا ہے، ٹھیک ہے. اور وٹامن D3 ہم کرتے ہیں. تو وٹامن D3 کا بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وٹامن D3 ہم NIRM ہاسپٹل ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن G8 میں. G8 میں. تو اس کے اندر وہاں پہ ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب. یہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری؟ یہ سرکاری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس آئے کہ بھائی یار ہمارے یہ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے، 3500 روپیز کا ون ٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بہت غریب بچے آتے ہیں، تو آپ اس ٹیسٹ کا کوئی ہم سے کوئی مناسب چارج کریں. تو وہ ہم NIRM ہاسپٹل کے جتنے بھی پیشنٹ ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب بھیج رہے ہیں ان کا ہم صرف 800 روپے میں کر کے دیں. بڑی بات ہے. باہر سے لیب میں باہر سے 3500 روپیز کا ہو رہا ہے. صحیح. تو جو اس میں پور آ رہے ہیں ان کو ہم ٹوٹلی فری کر کے دیں. بڑی بات ہے، بڑی بات ٹھیک ہے. تو اس طرح سارے ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. یورین آری کا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، ٹی بی ہے، سارے ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو کوئی بھی پور پیشنٹ آگے ہم سے فری آف کاسٹ وہ ٹیسٹ کروا. بالکل. اور امیر آگے تو اس کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے امیر گا. آدمی کے لیے بھی بہت ہی مناسب ریٹس ہیں، تمام لیب سے بہت ہی مناسب ریٹس ہیں. ناظرین یہ دیکھا کس قسم، مجھے تو اتنے نام نہیں آتے جتنے انہوں نے ٹیسٹ گنوا دیے ہیں، اور یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی کو یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے. آپ ان کے راشد چودھری محمد حسین نعت ٹرسٹ جو ہے اس سے استفادہ کریں، چونکہ یہ کام کریں گے جتنے پیشنٹ زیادہ رہیں گے نا ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ یار جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کہیں لگ رہا ہے، کئی پیسے لگ رہے ہیں، اور ان کے والدین کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور اس طرح کے کام راشد صاحب بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا، انہوں نے تو نہیں کہا مجھے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ مخیر حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں، اور حکومتی ادارے بالخصوص بیت المال ہے اور بہت سے ادارے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. چونکہ جب یہ کیمپ لگاتے ہیں تو بہت سے اداروں کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ خود پورے کرتے ہیں، لیکن 1 اور 1 11 ہوتا ہے، اور یقیناً یہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. راشد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آئندہ جو آنا چاہتے ہیں اپنے لوگ آپ کے ایز اے ٹرسٹی آنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یعنی ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی آنا چاہے تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکے. بالکل ٹھیک. اس کار خیر میں، اور یہ بھلے دامے در میں سکھنے کسی بھی حوالے سے سالے ثواب کا کام ہے، تو اس میں ہمارا کوئی ساتھ دینا چاہے تو ویلکم اینی ٹائم، جب بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اور اسی طرح جیسے انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام سے ٹرسٹ شروع کیا، آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے کام، کسی نے بڑی خوب بات کی تھی کہ آپ یہ نہ سوچو کہ میں ہزاروں بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، آپ دن میں ایک بھی بندے کو کھانا کھلا دیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگا. اور اس طرح ایک بھی پیشنٹ کا خرچہ آپ اٹھا لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے پھر آپ کام شروع کریں، بس آپ کام شروع کریں گے، کافی بندے جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے گے. یہ بتائیے کہ عوام کا کیا رسپانس ہے اوور آل پاکستان کے اندر فلاحی کاموں کے حوالے سے؟ بہت اچھا رسپانس ہے. ہماری عوام اس لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے آگے ہے، اور یہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی خدمت کر رہا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہماری عوام بہت اچھی ہے. یعنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کام کرتے ہیں. سب کچھ، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے، کوئی کس طرح کام کر رہا ہے. میں آپ کو اسی طرح ایک ایگزامپل سناتا ہوں، بہت اچھی زبردست. ہمیں بھی سنائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل، میں ناظرین کو بتاتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی نیکی، آپ سمجھیں ایک چھوٹی سی نیکی، میں راجہ بازار کے اندر گیا ہوا تھا، کچھ میڈیسن پرچیز کرنی تھی. وہاں پہ بورڈ بازار ایک مارکیٹ ہے، وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک دیوار کے اوپر نہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وائٹ پیج کے اوپر کہ بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو نمبر بھی لکھا ہوا تھا CMH کے اندر. تو ایک وارڈ میں اس بندے کو نا فلاں B پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے. اچھا میں نے دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا. میں نے چھوٹا سا کام، یہ بہت، میں ایک بڑی ایگزامپل دیتا ہوں لوگوں کو، کہ میں نے جسٹ اس کی ایک پکچر لی اور اس کو میں نے فیس بک کے اوپر شیئر کر دی. ٹھیک ہے.
اپنے پیج کے اوپر شیئر کر دیا تو وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے کال آ گئی. 1 گھنٹے بعد کال آ گئی جی کہ آپ کون بول رہے ہیں جی. میں نے کہا جی میں راشد بول رہا ہوں جی. اچھا جی تو وہ آپ نے بلڈ کے لیے آپ نے بندہ بھیجا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے کون سا بندہ بھیجا, میں بھول گیا تھا اس وقت اتنی دیر میں. بڑی بات. تو وہ اس نے کہا جی یہ ایک بندہ آیا ہے اور وہ لائنز کلب کا بندہ تھا. بڑی بات, بڑی بات. وہ اس نے میری ایڈ دیکھی اور وہ جا کے اسپیشل اس بندے کو جا کے بلڈ دے آیا. تو جب بلڈ دے کے تو اس کی پرچی اس کو رسید دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو. تو پیشنٹ کو جا کے رسید اس نے دی تو پیشنٹ نے کہا نہیں یار مجھے اس بندے سے بات کروائیں جس بندے نے یہ کام کیا. اس نے کہا یار میں نے ایک بندے نے صرف نا فیس بک کے اوپر ایسے چڑھایا تھا. بڑی بات. تو اس کو دیکھ کے میں نے کہا چلو یار میں نے بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے تو میں جا کے بلڈ ڈونیٹ کر. تو وہ جسٹ میرے ایک چھوٹے سے ایکٹ سے تو اس بندے کو وہ بلڈ مل گیا اور وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ یار مجھے بلڈ لے لے کے لوگ مجھ سے تنگ آ گئے تھے, وہ بلڈ دے ہی نہیں رہے. تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس بندے نے, اور وہ لائنز کلب کا بندہ تھا جو ادھر جا کے بلڈ ڈونیٹ کر کے. بڑی بات, بڑی بات. راشد بھائی ایسے کام چلتے ہیں, ایسی معاشرے تشکیل دیے جاتے ہیں اور اچھے معاشرے درد دل رکھنے والے معاشرے اسی طرح تشکیل دیتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی, میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے بچے اکثر اپنے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر جب جاتے ہیں تو کوئی پیشنٹ کو مل جائے, کسی کا والد بیمار ہو, کسی اسٹوڈنٹ کا کسی کوئی پرابلم, وہ کہتے ہیں بھائی چھوٹے تھے, میں اس وقت کی بات کروں جب بچے میرے بہت چھوٹے تھے, ہمارے پاپا کا نمبر لے لیں, آپ ان کو فون کریں, مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن ایک درد دل رکھنے والا انسان ہوں آپ کی طرح. آپ بھی بہت کام کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک صرف فوٹو لگائی تو وہ کام ہو گیا. اس طرح آپ پہل تو کریں, آپ ایک قدم تو اٹھائیں, اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ اس مرکے میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور کبھی آپ کی نیکی کو بولتا نہیں ہے. راشد ناز صاحب اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ کلمات کہیں گے, چونکہ آج ہم نے پرومی تقریباً انہی کے حوالے سے کیا تھا کہ محمد حسین کیسے تھے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ بڑے ویلفیئر کے کام کرتے تھے, تھوڑی سی ان کے بارے میں لائف کو بتائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں اور ہمارے ناظرین کے بچوں کو بتائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کیسے خدمات انجام دے سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب چودھری محمد حسین نعت صاحب جن کے نام سے میں نے یہ ٹرسٹ بنایا ہے, وہ بہت ہی ہمبل پرسن تھے, بہت ہی شریف النفس انسان تھے اور وہ ایک پہلوان تھے اور ان کے اندر ایک سپورٹس اسپرٹ تھا. ٹھیک ہے, بالکل کسی سے لڑائی جھگڑا اور کوئی اس طرح کا نہیں تھا اور وہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. کسی کو کھانا کھلانا ہے اپنے طور پہ لوگوں کی خدمت کر دی ہے, کسی کو گندم دے دیا ہے, کسی کو چاول دے دیے ہیں, جس کی جو ضرورت ہے, پٹھے لینا آیا انہوں پٹھے چارہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ ڈونیشن بہت زیادہ ڈونیشن کرتے تھے. تو میری تمام بچوں سے, اپنے بچوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کا نام زندہ رکھیں, ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ کام کریں. میں نے بھی اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے, ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے یہ کام کیا. اور اسی طرح میں اپنی والدہ کے نام کی ایک ٹرسٹ بھی بنا رہا ہوں, فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں میں بہت جلد, جو عورتوں کو, صرف عورتوں پہ کام کرے گی. ان پہ خاص طور پہ میں نے جو سوچا ہے ان کو میں کمپیوٹر کی ایجوکیشن دوں گا ماشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم کمپیوٹر لگا رہے ہیں, ان کو کوئی 20 کمپیوٹر ہم پروگرام بنا کے تو وہ 20 کمپیوٹر گاؤں میں لگا رہے ہیں, ادھر اپنے گاؤں میں, تاکہ وہ ادھر گاؤں کی عورتوں کو تمام آئی ٹی کی فیسلٹی ہو. اس میں ان کو پرنٹ کرنا آئے, ان کو مطلب اسکل ہو, یہ پوری اسکل ہو ان کو. چودھری راشد محمد نعت صاحب, بڑی اچھی نشست رہی آپ سے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لائن کام کو اور اپنے فلاحی کاموں کو انٹروڈیوس کرایا, متعارف کرایا لوگوں کے ساتھ. چودھری راشد محمود نعت صاحب, یقیناً یہ ایسا کام تھا جو آپ نے ایک پودا لگایا تھا, ایک ہاسپٹل بنایا تھا, اس کے 2 ہاسپٹل بن گئے, ایک ٹرسٹ بنا تھا, اب دوسرا ٹرسٹ بننے کے لیے جا رہا ہے. اپنے والدین جو زندہ ہیں ان کی خدمت کریں اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے ایسا نام پیدا کریں کہ وہ امر ہو جائے اور ان کے نیکیاں مسلسل ان کے کھاتے میں جاتی رہیں اور اللہ پاک ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے. باقی تو جو کھایا پیا وہ پھر بزرگ کہتے ہیں وہ تو باتھ روم میں گیا. اسی کے ساتھ میرے مہمان محمد چودھری راشد محمود صاحب کو اجازت دیجیے, اپنے میزبان سید آصر کو بھی. اس کے ساتھ ایک نیا مہمان, ایک نیا پروگرام آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی خدمت کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.